اس طرح سے ہے کہ جب طالب اللہ باطن کی طرف متوجہ ہو اور اشتغال الہی شروع کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ درود شریف، 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور 3 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اور 3 مرتبہ چاروں کل اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ استغفار اور 3 مرتبہ کلمہ تمجید اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور اپنی نظر اسم اللہ ذات اور اسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجالسۃ النبی خرد پارٹ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ علم بے از تفسیر نیست، ہیچ تفسیر باجز تاثیر نیست۔ دنیا میں کوئی علم اس کی تفسیر سے بہتر نہیں ہے اور کوئی تفسیر تاثیر کے بغیر کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ جان لے کہ علم اس کتاب پاک کا ظاہری مطالعہ بمنزلہ دودھ کے ہے اور معرفت اس کی تاثیر بمنزلہ مکھن کے ہے، یعنی جس طرح کے مکھن دودھ سے نکالا جاتا ہے اسی طرح اس کتاب پاک کے مطالعہ سے سراسر معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر۔ باطن کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے والا علم مراد اس تصوف پاک کی تاثیر مکھن کی طرح اصل مغز اور حقیقت ہے، اور ظاہر کا علم مراد اس تصوف پاک کا ظاہری مطالعہ دودھ کی مثل ہے۔ تو دودھ کے بغیر مکھن کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اس کتاب پاک کا ظاہری مطالعہ کیے بغیر اس کی تاثیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور بغیر پیر کے کامل پیر کب بن سکتا ہے؟ یعنی کامل مرشد سے کمال درجات اور ناقص مرشد سے ناقص مقام ہی پا سکے گا۔ مراقبہ کی تفصیل اور باطن کی تحقیقات کے جس دل میں خطرات باطل شیطانی، تہمات نفسانی اور خیالات حادثات دنیائے فانی پیدا نہ ہوں اور صاحب مراقبہ ہمیشہ ذکر و فکر صحیح اور کلمات تسبیح میں رہا کرے۔ اس طرح سے ہے کہ جب طالب اللہ باطن کی طرف متوجہ ہو اور اشتغال الہی شروع کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 مرتبہ درود شریف، 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور 3 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم اور 3 مرتبہ چاروں کل اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ استغفار اور 3 مرتبہ کلمہ تمجید اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور اپنی نظر اسم اللہ ذات اور اسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھے۔ بعد ازاں آنکھیں بند کر کے مجلس انبیاء اور اولیاء اللہ اور معرفت اللہ کی نیت کرے۔ بے شک مرشد کامل اپنی رفاقت سے اسے حضور میں پہنچا دے گا اور وہ باطن میں انبیاء و اولیاء اللہ کی مجلس میں ذکر مذکور اور تلاوت قرآن پاک اور ذکر رحمان میں مشغول رہے گا، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قدسی کا بیان اس کے لیے معتبر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور چند روز کے بعد طالب اللہ توفیق حق سے انبیاء و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح سے آشنا ہو جائے گا،
تو پھر اسے ظاہری و باطنی حصار کی احتیاج نہ رہے گی، کیونکہ طالب حق کو پہنچ جائے گا، یا یہ کہ طالب اللہ کے دل پر اسم اللہ، اسم اللہ، اسم لاہو و اسم ہو و اسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش ہو جائیں گے۔ جس وقت بھی وہ اپنے دل کی طرف توجہ کرے گا تو اسماء پاک و حروف کو نہایت خوش خط اپنے دل میں لکھا دیکھے گا، اور جب کسی بھی اسم کے تصرف میں مشغول ہوگا تو تجلیات ربانی اس پر ظاہر ہوں گی، اور جو کچھ چاہے گا لوح ضمیر سے اسے حاصل ہو جائے گا، بلکہ لوح محفوظ اس کی لوح ضمیر پر ایک نقطہ کی مانند دکھائی دے گی، اور تمام علوم باطنی و ظاہری الہام اور علم لدنی بھی لوح ضمیر پر واضح ہو جائیں گے۔ تاہم یہ مراتب ابتدائی عارف کے ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ جو مقام فنا فی الشیخ کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر در حقیقت ان کا مقام فنا فی الشیطان ہے، اور مقام فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مردہ دل ہیں اور بلحاظ مقام مردار اور مردود ہیں، اور مقام فنا فی اللہ آزاد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مقام فتنہ فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور مقام فنا فی الشیخ کیا ہے، اور مقام فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہتے ہیں، اور مقام فنا فی اللہ کس طرح معلوم ہوتا ہے، یعنی ان مقامات کی کیا پہچان ہے؟ مقام فنا فی الشیخ یہ ہے کہ جب طالب اللہ صورت شیخ کا تصرف کرے گا تو صورت شیخ باطن میں حاضر ہو جائے، اور طالب جس مقام پر پہنچنا چاہے صورت شیخ طالب اللہ کو اس مقام پر پہنچا دے۔ در حقیقت تحقیق کے لحاظ سے مقام فنا فی الشیخ اسے کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شیخ کی صورت کا تصور میں لانا بت پرستی ہے، اور مقام فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جب طالب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصرف کرتا ہے تو فوراً ارواح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائے اصحاب کبار تشریف لاتی ہیں، اور صاحب تصور کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات میں خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور باطل سے بالکل جدا ہو جاتا ہے۔ اور مقام فنا فی اللہ یہ ہے کہ طالب اللہ جب اسم اللہ کا تصرف کرتا ہے تو اسم اللہ اس کے وجود میں ایسی تاثیر کرتا ہے کہ اس کا وجود سر سے قدم تک معرفت الہی، وحدت عظیم اور نور اللہ سے پر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دریائے وحدت میں غوطہ لگائے تو ذات کبریا کے علاوہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، بلکہ ازل و ابد کی ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مرتبہ بھی محض مرشد کامل کی عطا ہے۔ جو شخص اس راہ حق، راہ باطن اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک کرے اور شک میں پڑ جائے وہ بے شک کافر و مردود ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ ہو۔ جو شخص اس طریقہ سے راہ باطن میں حق کو نہ جانے وہ باطل پر ہے۔ جاننا چاہیے کہ ظاہری علم پڑھنے اور ظاہری عبادت اور ریاضت کرنے سے نفس بہت لذت محسوس کرتا ہے اور حلاوت پاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور اپنی مشہوری اور رجوعات خلق سے خوش ہو کر مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے اور خوش و خرم ہوتا ہے، جبکہ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر اور ذکر و فکر، معرفت اللہ اور استغراق مراقبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک کی حضوری اور راہ باطنی کی طرف متوجہ ہونا نفس کے لیے زہر قاتل ہے، چنانچہ نفس ان کو اختیار نہیں کرتا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تصور اسم اللہ ذات اور معرفت الہی اور حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکر سے انسان کے وجود میں
نور توحید اور راز مع اللہ وحدانیت پیدا ہو جاتا ہے، جس سے دل میں معرفت الہی و مرتبہ الہام مذکور اور حضور مطلق با پروردگار حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جاننا چاہیے کہ حضور قرب الہی یعنی تصور اسم اللہ ذات نفس کے لیے قہر خداوندی ہے۔ اس طرح ادب، نیکو، حیا، علم و باطن، صفا و خلوص و اخلاص بحضور مجلس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کے لیے قہر خداوندی ہے، کیونکہ اس طرح کی حضوری نفس کے لیے قید محاسبہ، عدل اور باطنی تحفظ، تحقیق، پرخ کہلاتی ہے، جبکہ عارفوں کا نفس شکم سیری کے الوقت شکر و ثنائیت نعمت الہی میں رہتا ہے اور بھوک کے وقت صبر اور ذکر و فکر اور غنی رہتا ہے، اور حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشاہدہ نور اللہ اور معرفت میں غرق ہو کر جمعیت کلی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح سے مچھلی کو پانی میں تسکین و آرام و قرار ملتا ہے اور عارفوں کا نفس سخاوت کے وقت صفت کریم با کرامت اور عظیم باعظمت ہو کر خلق اللہ پر زیادہ شفیق اور مہربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شہوت کے وقت باشعور فنافی اللہ حضور ببن نظر اللہ منظور اور باحیا فارغ از شہوت و زنا و ہوا، بلکہ نفس خوف خدا کے باعث اپنے آپ کو ہوا و حفظ میں باز رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ عبس آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمان خدا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ عارفان با اللہ کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ تحقیق سے اس قدر قوت اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ خالص ذوق و شوق و محبت الہی کے باعث روشن ضمیر ہو گئے ہیں، اور یہی فقیر نفس پر حاکم امیر ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔